ناول آسمان کے رنگ از کلم کائنات زہرہ باب نمبر 1 استخبار ایپیسوڈ نمبر 22 رجو تجھے اپنے ابا پر یقین ہے نا؟ رجو اس کے ابا اور بیبی ایک ہی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ رجو کا رخ ان کی جانب تھا اور ان دونوں کا رجو کی جانب تھا۔ وہ ابھی ہی آئی تھی حویلی سے واپس۔ بیبی نے سر پر دوپٹہ باندھا ہوا تھا۔ ابا تجھ پر سب سے زیادہ یقین ہے پتر، تو اپنے ابا کی بات کو رد تو نہیں کرے گی؟ ابا تو کہہ تو صحیح، رجو نے کبھی تیری بات کو رد کیا؟ ایک بیٹی اپنے پیو پر یقین نہیں کرے گی تو کس پر کرے گی؟ اور ہاں ابا، مجھے بنا سنے تیری ہر بات منظور ہے، رجو نے اپنے ابا کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا، جو اس کے لہجے اور چہرے پر رقم تھی۔ پتر شاہ تجھے پڑھانا چاہتا ہے۔ رجو کو ایسی لگا جیسے کوئی خاص بات نہ ہو، کیونکہ شمیس اس سے یہ بات کل رات ہی کر چکا تھا۔ حیران وہ اس بات پر ہوئی تھی کہ بیبی کو کیا سب پتہ تھا؟ اگر پتہ تھا تو بیبی نے اس سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ کینا پھر شاہو والی بھی اور شانے بھی۔ اس کی حیرت انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک ان پڑھ اس کی بیوی ہو۔ خیر ابا بتا، کب داخلہ لینا کالج میں؟ رجو نے اماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صاحب معلوم ہو رہا تھا کہ اماں اس بارے میں جانتی ہے۔ پترا رشید چپ ہوا۔ بول ابا، میں سن رہی ہوں۔ رجو سمجھ گئی تھی بات کچھ بڑی ہے۔ پتر وہ چاہتا ہے تو بڑے شہر اچ میں رہ کر پڑھے۔ تلخ مسکراہٹ رجو کے چہرے پر تھی، جبکہ دل کٹ رہا تھا، مطلب اسے اماں ابا سے دور لے جایا جائے گا، لیکن وہ ان کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ شاہ کے ڈر سے سب کر رہے ہیں۔ وہ کس قدر پاگل تھی، شاہ کو باقیوں سے مختلف سمجھتی تھی، جبکہ وہ بھی ان کی طرح ہی تھا۔ بیوی تجھے پتا تھا کہ میرا شاہ سے نکاح ہو گیا، تو نے جتایا کیوں نہیں؟ اس نے بیوی سے خفا سوال کیا۔ پتر تیری خواہش تھی نہ آگے پڑھنا ہی، اب پوری ہو رہی ہے، میری دی بیٹی خوشی جائے گی نا؟ بیوی اپنی آنکھوں میں اداسی لیے مسکرا کر اس کو سمجھا رہی تھی۔ بیوی تم لوگوں سے دور رہ کر نہیں پڑھنا تھا مجھے۔ رجو نے بیوی کی گود میں سر رکھ لیا۔ بیوی اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے ابا اس کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تیرا سامان باندھا پڑا ہے۔ عارفہ کا دل کھٹ رہا تھا، اپنی اکلوتی بیٹی کو خود سے دور کر دے گی۔ وہ دونوں کیا کرے گی؟ رجو چلی جائے گی تو ان کی زندگی ویران ہو جائے گی۔ آخر اس کے علاوہ ہے ہی کون ان کا؟ لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ صرف دعائیں تھی جو اپنے رجو دل بھر کر دے سکتی تھی۔ نہ تو ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ رجو کو سامان دے دیں، جو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، بیٹی کو دنیا کی ہر وہ چیز دے کر دے جو اس کے فائدے کے لیے ہو، لیکن رجو کے فائدے کے لیے ان کو پاس دعاؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بیوی اب تو میں تجھے تنگ کرنے کے لیے یہاں نہیں رہوں گی، تو مجھے معاف کر دینا نا بیبی۔ رجو بہت مضبوط تھی، لیکن ماں باپ سے جدائی اسے کمزور کر رہی تھی۔ میری بچی، شاہ نے کہا، فون پہ بات کرتا رہے گا تیری۔ رجو کے ابا نے اسے حوصلہ دیا۔ ہاں اب میں شاہو کی حویلی میں نوکرانی بھی نہیں رہوں گی، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ رجو نے رات کے 10 بجے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ ماں باپ کے سامنے مضبوط بیٹی کی طرح مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ بیبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی۔ اس نے ابا کے سر پر پگڑی باندھی۔ یہی پگڑی ہی تو تھی جو اس نے بچھا لی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اس پگڑی کو باندھتی آئی تھی، اور آج بھی یہ وہ پگڑی باندھ رہی تھی، بوجھل دل آنسوؤں سے بھری آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کو الوداع کہنے کو تیار تھی۔ ابا اپنا خیال رکھنا۔ بیبی ابا سے لڑنا نہ، میں جلدی سے واپس آ جاؤں گی۔ گلے میں آنسو کا ایک پھندا تھا۔ رات کا پہر تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ ڈیری فارم پر اس وقت رجو کے ابا کے علاوہ کوئی نوکر موجود نہیں تھا۔ ایک گاڑی کھڑی تھی جس کی روشنی بند کی ہوئی تھی، البتہ اس میں کچھ سامان رکھا جا رہا تھا۔ بیبی میں تجھے بہت یاد کروں گی۔ رجو کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن بہہ نہیں رہے تھے۔ بیبی کے گلے لگی۔ بیبی نے زور سے اپنی بچی کو گلے لگایا۔ اس کے بعد ابا کے گلے لگی، روئی نہیں، جبکہ وہ جانتی تھی رات کے اس اندھیرے میں ان کے آنسو دیکھنے سے قاصر تھی۔ ہمیشہ گاڑی کے ساتھ ٹریک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا سامان زیادہ نہیں تھا،
اور رجو تھا وہ رکھا جا چکا تھا، ایک آخر بار مل کر وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ شمیز بھی ڈرائیونگ نشست کی طرف آ گیا اور بیٹھ گیا۔ شمیز نے گاڑی موڑی۔ رجو نے مڑ کر بی بی اور ابا کو دیکھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ بی بی کس قدر ٹوٹی ہے، ابا کس قدر رو رہا ہے۔ چند لمحوں میں گاڑی قصور روڈ پر لگ جا چکی تھی۔ رجو کا رخ ونڈو اسکرین کی طرف تھا، جبکہ شمیز کا دھیان سامنے سڑک پر تھا۔ شمیز کو اس کی خاموشی ذرا نہیں اچھی لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ دکھی ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا وہ رو رہی ہے۔ شمیز نے اس خاموشی کو توڑنا چاہا۔ میں تمہیں فون دوں گا، تم ان سے بات کرتی رہا کرنا، اب دکھی تو مت ہو۔ شمیز نے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہنوز خاموش رہی اور رخ نہ پھیرا۔ اچھا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کپڑے بھی لے کر دوں گا جو تم کہو گی۔ اب وہ کسی بچے کی طرح اسے بہلا رہا تھا۔ رجو نے اب کی بار رخ پھیرا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے میرے ماں باپ سے دور کر کے خوشی دے سکتے ہیں؟ رجو کے لہجے میں اس سے شکایتیں ہی شکایتیں تھے۔ آپ پیسے سے ہر چیز خرید سکتے ہیں لیکن محبت نہیں۔ سچ کہا تم نے ایرج، پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن محبت نہیں، سکون نہیں۔ پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر بات پر اس کا مشکور ہوں۔ اگر وہ مجھ سے کسی کی محبت چھین لیتا نا تو مجھ سے کسی بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی حکمت عملی مجھے بہت سے ایسے نقصان سے بچاتی ہے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ رجو نے رخ پھر سے دوسری جانب کر لیا۔ تم اگر اس کی دی ہوئی چیزوں میں خوش رہنا سیکھ لو گی نا تو سکون محبت سب مل جائے گا۔ شمیز نے اس کی جانب ایک نظر ڈالی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ تم جانتی ہو آسٹریلیا میں خرگوش نہیں پائے جاتے تھے، یہ قدرت کا فیصلہ تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن پھر انسانوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں خرگوش لائے جائے۔ 1860 میں وہاں صرف 24 خرگوش لا کے چھوڑے گئے۔ جانتے ہو انسانوں کے فیصلے سے کیا ہوا؟ ایرج نے اس کی جانب رخ کیا۔ یقیناً وہ شمیز کی بات سے متجس ہو گئی تھی۔ کیا؟ رجو نے اس کو دیکھا اور سوال کیا، جبکہ شمیز مسکرایا۔ کتنی معصوم تھی نا رجو، بظاہر بے ضرر اور معصوم دکھنے والی ان جانوروں کی پیدائش کو کنٹرول کرنے کے لیے آسٹریلیا میں ان کا کوئی دشمن جانور یا وارث نہیں تھا۔ اس لیے چند ہی سال میں ان کی تعداد لاکھوں بلکہ کروڑوں تک پہنچ گئی اور انہوں نے وہاں کے کسانوں کی ناک میں دم کر رکھ دیا اور ان کی ساری فصلوں کو تباہ کر دیا۔ پھر آسٹریلیا کو ان خرگوشوں کے خلاف جنگ لڑنا پڑی۔ خرگوشوں سے جنگ؟ رجو مسکرائی۔ وہ اچھی خاصی محفوظ ہوئی تھی۔ ہاں خرگوش سے جنگ، لوگ سال میں 20 لاکھ خرگوش مارتے لیکن خرگوشوں کی آبادی میں جو کہ تو ہی رہتی۔ ان لوگوں نے خرگوش فروباڑے ایجاد کیے، زہر اور شکاری بندوقوں سے بھی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ مختلف طریقوں سے خرگوشوں کی آبادی ختم کرنے میں ناکامی کے بعد بالآخر ایک خطرناک وائرس چھوڑ گیا جس سے 95% خرگوش تو مر گئے لیکن باقی 5% وائرس بے اثر رہا اور دوبارہ آبادی بڑھنا شروع ہو گئی۔ آج بھی آسٹریلیا میں 20 کروڑ خرگوش موجود ہیں۔ آسٹریلیا میں اب خرگوش پالنا منع ہے اور صرف تماشا کرنے والوں کو انہیں رکھنے کی اجازت ہے۔ رجو جو متجسس ہو کر سن رہی تھی، اب اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ دیکھو انہوں نے قدرت کے فیصلوں پر اتفاق نہ کیا اور اپنے فیصلے کیے جن کے ان کو بھاری نقصان اٹھانے پڑے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں پر خوش جائے تاکہ ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ شمیز کی باتیں کس قدر دل کو چھونے والی تھی۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے رو رہی تھی اب رونا بھول چکی تھی۔ اچھا اب لے کر جا ہی رہے تو گانے سنا دو۔ رجو کی آواز رونے کی وجہ سے بدلی تھی۔ شمیز کو باختیار ہنسی آئی۔ اچھا اگر نہ لگاؤ تو؟ اب تو وہ اس کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ تو میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ رجو کی بات پر وہ پھر ہنسا۔ واقعی دلچسپ ہو۔ شمیز نے گاڑی کے ٹیپ آن کر دیا۔ میرے دل میں تیری دھڑکنیں تھی، مجھ کو نہ آئے نظر، تیرا عشق مجھ میں سانس لے رہا تھا، مجھ کو ہوئی نہ خبر۔ رجو نے شمیز کو دیکھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی نظریں سامنے مرکوز تھے۔ مجھے بھی ڈرائیور بننے کا شوق ہے۔ رجو کی بات پر اس نے چونک کر اس کو دیکھا۔ تم شمیز شاہ کی بیوی بن گئی ہو؟
اور تم ڈرائیور بننا چاہتی ہو۔ شمیز نے ان کی عقل پر افسوس کیا، لیکن وہ غلط تھا۔ مجھے اپنی گاڑی کا ڈرائیور بننے کا شوق ہے، جیسے آپ ڈرائیور ہو۔ گاڑی چلانے والے ڈرائیور بھی کہتے ہیں، میں نے پڑھا تھا۔ اب دیکھو کون انگلش جانتا ہے۔ رجو نے اس کی کم عقلی پر افسوس کیا، اور شمیز کو بھی اپنی کم عقلی پر افسوس ہوا۔ وہ واقعی اس وقت ڈرائیور تھا۔ اچھا تمہیں میں سکھا دوں گا، تمہارا ڈرائیور سکھا دے گا۔ رجو ہنسی، تسی میرے ڈرائیور ہو؟ رجو اپنی بات کہہ کر پھر سے ہنسی۔ اس کی آنکھوں سے پھیلتی ہوئی یہ ہنسی کس قدر خوبصورت تھی۔ 1.5 گھنٹے میں شمیز شاہ اور ایرج لاہور ایئرپورٹ پر تھے۔ رجو کچھ نہیں جانتی تھی آخر وہ کہاں جا رہی ہے۔ ان کی فلائٹ اسلام آباد کی تھی، رات 1 بجے کی فلائٹ تھی۔ شمیز نے رجو کا سامان نکالا، اور چونکہ صرف اسی کا سامان تھا، شمیز کا سامان کہاں تھا؟ ہو سکتا شاہ پہلے ہی اپنا سامان رکھا آیا ہو، اس نے دل میں سوچا۔ پہلی دفعہ ایئرپورٹ دیکھا تھا اس نے۔ شمیز نے اسے اپنے ساتھ مل کر سب سمجھایا کہ کیسے بورڈنگ کرواتے ہیں، لیکن سمجھ اس کی کچھ نہیں آیا تھا۔ شاہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، شمیز نے اس کو بتایا۔ اچھا، وہ پہاڑوں والا شہر، وہ ڈراموں والا؟ رجو کی آنکھوں کی چمک بالکل بچوں والی تھی۔ ہاں وہی۔ وہ دونوں جہاز میں سوار ہو چکے تھے۔ رجو دوسرے کی طرح ڈر نہیں رہی تھی، بلکہ متجسس ہو کر ہر ایک چیز سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شمیز کھڑکی والی نشست پر تھا، جبکہ رجو اس کے ساتھ والی نشست پر تھی۔ جب جہاز پروان چڑھا تو رجو بے ساختہ بولی، آسمانی جولا ہی ہے۔ شمیز اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً ڈرتی، لیکن وہ رجو نہیں ہوتی۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر چکے تھے۔ شمیز نے اسے سمجھایا کہ سامان واپس کیسے لیا جاتا ہے۔ دونوں اب باہر آ چکے تھے۔ شاہ آپ کی گاڑی وہ میرے دوست کی تھی، وہ واپس لے جائے گا۔ اچھا، رجو نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب ہم یہاں سے کس پر جائیں گے؟ رجو نے سوال کیا۔ جہاز میں کیا مطلب؟ مطلب ہم یہاں سے لندن جائیں گے اور وہاں سے ایڈنبرا۔ رجو یہ دونوں نام ہی پہلی دفعہ سن رہی تھی۔ اس کو لگا یہ بھی پاکستان کا کوئی شہر ہوگا، اس لیے خاموش ہو گئی۔ باب نمبر 1 استقبال ایک خوبصورت کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے باب کے لیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔